ایک مرتبہ اور سلام کا نظارہ علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات، بے شمار فضل و احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا۔ اس محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ہم کو وفاداروں کے ساتھ رکھا، یعنی مسلک اہل سنت والجماعت جس کی پہچان کے لیے دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر اللہ نے ہم کو گامزن رکھا۔ جس قدر بھی اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ ہم وفاداروں میں سے ہیں، وفاداروں کے نام لیوا ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے دین کے سچے مبلغین، فقہائے اسلام، پیران اعظام، ان سب کی ہم تعظیم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ یہ کرم ہے پروردگار عالم کا، ورنہ بہت سے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں فرمایا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی گلی کے گدا سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ پوری دنیا ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو ان کے در کا گدا ہے وہی تو اپنے وقت کا شہنشاہ ہے۔ تو آئیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر لیتے ہیں۔ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، صاحب صدق و صفا حضرت صدیق ہیں، صاحب صدق و صفا حضرت صدیق ہیں، اور طالبان مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، طالبان مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے ایک عالی مقتدا حضرت صدیق ہیں، ایک عالی مقتدا حضرت صدیق ہیں، اور جان و مال اولاد سب سے ہو گئے ان پر نثار۔ جان مال اولاد سب نبی کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں۔ جان و مال اولاد سب سے ہو گئے ان پر نثار، کیا ہی یار با وفا حضرت صدیق ہیں، کیا ہی یار با وفا حضرت صدیق ہیں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں باریابی کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں تو اس کو ایک نسخہ اپنا لینا چاہیے جو عرض کیا ہے اس ناچیز نے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں باریابی کے لیے اہل حق کے ناخدا حضرت صدیق ہیں، اہل حق کے ناخدا حضرت صدیق ہیں، اور ان کے قدموں تک رسائی کامیابی کی دلیل۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، سبحان اللہ، نام آتے ہی دل مچلنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے قدموں تک رسائی کامیابی کی دلیل، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، اور ان کی یادوں سے سکون پائے نہ کیوں مغموم دل، ان کی یادوں سے سکون پائے نہ کیوں مغموم دل، باعث رحم و خدا، باعث رحم خدا حضرت صدیق ہیں، باعث رحم خدا حضرت صدیق ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، گلشن اسلام کی اولی فصل بہار، گلشن اسلام کی اولی سب سے پہلی فصل بہار،
گلشن اسلام کی اولی فصل بہار نائب خیر الورا حضرت صدیق ہیں، نائب خیر الورا حضرت صدیق ہیں۔ اور بارگاہ احمد مختار کا طرز ادب، بارگاہ احمد مختار کا طرز ادب جس نے واضح کر دیا حضرت صدیق ہیں، جس نے واضح کر دیا حضرت صدیق ہیں۔ کیسا ادب، سبحان اللہ۔ غار میں سانپ آپ کو ڈس رہا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، مگر جسم کو جنبش میں نہیں آنے دیتے، جسم میں حرکت نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس آپ کے زانو پر تھا اور مصطفیٰ آرام کر رہے تھے۔ جان جائے جائے مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے ادب۔ ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و بایزید اینجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ احمد مختار کا طرز ادب جس نے واضح کر دیا حضرت صدیق ہیں۔ اور خاکی خستہ نہ رہنا دل پریشاں تو کبھی، خاکی خستہ نہ رہنا دل پریشاں تو کبھی، دافع رنج و عنا حضرت صدیق ہیں، دافع رنج و عنا حضرت صدیق ہیں، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی انجمن سجی ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں۔ تصور کیجئے کہ مصطفیٰ کا فیضان کرم خصوصی ہو رہا ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، اور اللہ بھی آپ کو بہت چاہتا ہے۔ آپ ایمان لائے تو خصوصی آپ کے ایمان کے تعلق سے آیت اترتی ہے۔ ہاں، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی لائے۔ اب کون ہے وہ؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے ماوا و ملجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سچائی لانے والے، تاریک ماحول میں سچائی لانے والے کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور جس نے سب سے بڑھ کر کے، سب سے آگے بڑھ کر کے تصدیق کی، وہ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں وہ صدیق اکبر۔ اب ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب کوئی تقوی شعار ہو ہی نہیں سکتا ہے صدیق اکبر کا بغض اپنے دل میں رکھ کر کے، اس لیے کہ تقوی کا شہنشاہ اللہ اور اس کے رسول نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ قرآن میں ان کو اتقا بھی کہا گیا ہے، سب سے بڑا متقی۔ امت میں اگر کوئی فرد نمبر 1 پر ہے امت میں تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا ابھی، کیونکہ اعلان نبوت تو میرے آقا نے 40 سال کے بعد فرمایا نا۔ آپ نبی تھے، بے شک نبی تھے، الحمدللہ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر بھی فرمایا اپنی حدیث سے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میری نبوت چمک رہی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن اعلان نبوت آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ غور سے سنیے گا، تقریر ایسے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کعبہ کے چھت پر نازل ہوا، اور پھر مکہ مکرمہ
میں جتنے گھر تھے سارے گھروں میں اس کی روشنی پہنچ گئی، اور پھر وہ روشنی اکٹھا ہو کر کے ایک نور کے شکل میں میرے گھر میں آ گئی۔ یہ خواب سیدنا صدیق اکبر نے اعلان نبوت سے پہلے دیکھا تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے، بحیرہ راہب سے ملک شام میں ملاقات ہوئی تو اس سے اپنے اس خواب کی تعبیر آپ نے پوچھی اور بتایا کہ اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے آپ کو تعبیر یہ بتائی، پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ میرا وطن ہے۔ خاندان کے بارے میں پوچھا، قریش سے میرا تعلق ہے۔ تو کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے، اللہ نے آپ کو سچ خواب دکھایا ہے، تمہاری ہی قوم میں سے، قریش میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے پہلے تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ ہاں، اور پھر آگے کی بشارت بھی سنائی، کہا کنتا وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر بن کر کے رہو گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، اس سے پہلے ہی اس کا اظہار کر دیا گیا کہ نبی کے وصال فرمانے کے بعد نمبر 1 پر جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ ابو بکر کی شان ہے۔ اس خواب کو انہوں نے چھپا کر رکھا اپنے سینے میں، راز رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے اور کہا آپ نے جو دعویٰ کیا نبی ہونے کا، اس کی کوئی دلیل؟ کیونکہ دعویٰ پر دلیل تو دی جاتی ہے نا، دلیل کے بغیر دعویٰ کو مضبوطی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو معجزہ والی دلیل عطا فرمائی ہے۔ ہاں، کوئی دلیل؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہی تمہارا خواب اس کی دلیل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا، کیونکہ وہ تو انہوں نے راز رکھا تھا اپنے سینے میں، خواب تو انہوں نے دیکھا تھا مگر وہ خواب دیکھ رہے تھے اور مصطفیٰ پر سب ظاہر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا خواب ہی تو تمہاری دلیل ہے، تمہارا خواب ہی ہمارے نبوت پر دلیل ہے، ہمارے دعوے پر دلیل ہے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، معانقہ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا، میرے آقا کے پیشانی کا سب سے پہلے اگر کسی نے بوسہ لیا لپک کر کے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ جب لوگ نبی کے اعلان نبوت پر بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، اس وقت صدیق نے بڑھ کر کے میرے آقا کا معانقہ بھی کیا اور بوسہ بھی لیا پیشانی کا، اور کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آ گئے، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ تھے وزیر بن کر کے رہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہوئے، وزیر بن کر کے آپ کے حیات کے ساتھ رہے، اس سے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت، میرے آقا کی بادشاہت جیسے زمین پر ہے ایسی آسمانوں پر بھی ہے، جیسے پستی میں ہے ایسی بلندیوں پر بھی ہے، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فریرہ لہرا رہا ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میرے 2 وزیر اس زمین پر ہیں، ایک تو ابو بکر اور دوسرے عمر، اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، جبرائیل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آئیے تشریف لائے، ماشاء اللہ تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کی حکومت ہے تو بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں، دو وزیر زمین پر۔ کون ہے دونوں؟ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو ہم شیخین کریمین کہتے ہیں، جن کی افضلیت ہمارے اہل سنت ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں پھر آگے بڑھوں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اہل سنت کی نشانی کیا ہے، کیونکہ ان کے دور میں بھی خارجی اور رافضی بڑی تعداد میں پھیل رہے تھے اور پھیل چکے تھے، تب اہل سنت کی کوئی پہچان ہو کہ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والے تو وہ بھی تھے، نماز پڑھنے والے تو وہ بھی تھے، روزہ رکھنے والے تو وہ بھی تھے، تو اہل سنت کو ہم پہچانے کیسے؟ یہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس دور کے حساب سے جو اہل سنت کی نشانی بتائی، تو کیا نشانی بتائی جانتے ہیں؟ تفضیل الشیخین، شیخین کو سارے صحابہ پر فضیلت دینا، شیخین کو سارے صحابہ سے بہتر جاننا سمجھنا، ان کو سب سے زیادہ فضیلت دینا۔ ایک دوسرے نمبر پر فرمایا حب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت۔ مولا علی کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کر کے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو تم دور کرنا چاہتے ہو، تم کو مولا علی کے دامن سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں مولا علی کے دامن سے وابستہ رہو گے، عثمان غنی ذوالنورین کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم کو ان سے بھی ملے گا اور مصطفیٰ سے بھی ملے گا، خدا سے بھی ملے گا۔ حب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت۔ دونوں داماد کون؟ حضرت عثمان ذوالنورین اور مولا علی شیر خدا فاتح خیبر۔ اور تیسری ایک پہچان بتائی آپ نے، مسح الخفین، موزوں پر مسح کرنا۔ یہ تین اہل سنت کی علامت اس دور کے اعتبار سے بتائی تھی آپ نے، کیونکہ اس سے اہل سنت، ان تینوں علامتوں کے ذریعے اہل سنت جو ہے کا چہرہ سمجھ میں آ جاتا تھا، اہل حق کا چہرہ ان پہچانوں سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ اہل حق ہیں، ورنہ دعوے دار تو بہت ملے گا۔ اب اس زمانے میں تو بہت سارے فرقے پھیل گئے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دو تو امتیاز ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بھی سنی اپنے کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، لیول لگاتے ہیں سنیت کا، مگر سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جس کے اندر وہی جذبہ ہے جو صدیق اکبر کے اندر تھا، اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی ہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ نبی پر نثار کر دیا، اور یہی گویا زبان حال سے کہتے رہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو مسح الخفین کی وضاحت کبھی امام صاحب آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی وضاحت کروں گا تو زیادہ ٹائم نکل جائے گا، اور ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور الحمدللہ خطیب اہل سنت آپ کے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اچھا ہاں تو چلیے وہ آپ اس کو سماعت کریں اچھی طریقے سے۔ درس میں جو وضاحت ہو سکتی ہے وہ تقریر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ درس کا سلسلہ جو مسجدوں میں قائم ہے الحمدللہ، یہ ہمارے لیے آپ کے لیے سب بہت برکت کا ذریعہ ہے، اور درس میں آپ حضرات شرکت بھی کریں، سب کو دعوت دیتا ہوں، درس میں بیٹھیے، ضرور بیٹھیے، تقریر سے زیادہ آپ درس میں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں درس دینے والا جو خطیب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھنڈے لہجے میں سمجھاتا ہے۔ تو خطابت کی دنیا بھائی اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی زبان استعمال کرتا ہے، انداز استعمال کرتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخش اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ان شاگردوں کو روشن رکھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔
2 وزیر زمین پر، 2 وزیر آسمانوں پر۔ میرے آقا کی حکومت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اللہ کے عطا سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ وہ اختیار میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر تشریف فرما تھے، بیٹھک میں تھے، فتویٰ نویسی میں مشغول تھے۔ بریلی شریف میں ایک مجذوب قسم کے ایک بزرگ تھے جو دھوکہ شاہ سے مشہور تھے۔ واقعہ مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ دھوکہ شاہ سے مشہور تھے۔ دھوکہ شاہ ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ابھی مجلس میں نہیں ہے اور کہاں سے آ گئے، حاضر ہو گئے، ابھی بیٹھے ہیں غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کدھر چلے گئے۔ تو لوگ ان کو دھوکہ شاہ کہتے تھے، دھوکہ ہو جاتا تھا، کہہ رہے کہاں سے آ گئے اب کدھر چلے گئے، دھوکہ شاہ ان کا نام دے دیا لوگوں نے۔ وہ آئے اپنا عصا لے کر کے ٹیکتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں۔ میرے اعلیٰ حضرت تو مسند افتاء پر تشریف فرما تھے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب، آپ فتویٰ غلط دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کون سا فتویٰ غلط دیا؟ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حکومت زمین پر قائم ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آسمانوں پر کہتے ہیں نبی کی حکومت قائم ہے، تو یہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر دلیلیں پیش کی اور لہجہ اعلیٰ حضرت کا سخت ہو گیا، تو اتنا کہہ کر چلے گئے کہ آپ کو جھیلنا پڑے گا، کہہ کر چلے گئے۔ اتنے میں گھر سے خبر آئی کہ چھوٹے شہزادے، وہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں اور ہمارے تو اپنے وقت کے بڑے امام ہیں الحمدللہ، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر آئی۔ ان کا بچپنا تھا کہ چھت سے گر گئے، ہوش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالافتاء سے اٹھے، گئے، سرکار مصطفیٰ رضا کو دیکھا، ہوش میں واقعی نہیں تھے۔ گھر میں سے کسی خاتون نے کہا کہ آپ خام خام مجذوبوں سے الجھتے رہتے ہیں، اسی کا نتیجہ آئے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں ایک مصطفیٰ نہیں، ایک مصطفیٰ رضا نہیں، سینکڑوں مصطفیٰ ہوں تو حکومت نبی پر، حکومت مصطفیٰ پر ان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اتنا کہا تھا کہ ایسا مصطفیٰ کا فیضان ہوتا ہے کہ وہی مصطفیٰ رضا جو ہوش میں نہیں تھے بیٹھ گئے اور جس طریقے سے پہلے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کھیلنے لگے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، دارالافتاء میں جا کر بیٹھے۔ پھر وہی دھوکہ شاہ آئے، لکڑی ٹیکتے ہوئے کہا بڑے مولوی صاحب فتویٰ آپ صحیح دیتے ہیں، اب مجھے بھی دکھ رہا ہے، اب مجھے بھی نظر آ رہا ہے آسمانوں پر۔ تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو مجذوبوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہی درس دیا ہے، یہ سب مقام یقین والوں کو ملتا ہے، وہی درس دیا جو درس صدیقی ہے کہ سب کچھ نثار ہے مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ان کی محبت کا ایک جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، ان کی اطاعت کا ایک جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، اسی پر بات بس کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ابن عساکر اور بہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوئے ہوتے نبی کے وصال کے بعد تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت باقی نہ رہتی۔ اور 3 مرتبہ قسم کے ساتھ یہ جملہ فرمایا۔ بہت بڑی بات لوگوں کو سمجھ میں آئی، اس لیے کہ بات ہی ایسی ہے کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوئے ہوتے تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت باقی نہ رہتی۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت اسامہ کی عمارت میں حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنا کر کے میرے آقا نے ایک لشکر ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، بھیجا تھا۔
لیکن ابھی وہ لشکر ذی خشب ایک جگہ کا نام ہے جو قریب ہے مدینہ منورہ سے، ذی خشب تک پہنچا تھا وہ لشکر کہ میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ اب کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ سب واپس آ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پا کر کے، اور سارے معاملات طے ہوئے۔ اجماع صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر خلافت کے منصب پر بیٹھائے گئے، سب سے پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے، اور اس کے بعد اب بات آئی اس لشکر کی، چونکہ نبی پاک کے وصال کے بعد جو اسلام کی شان و شوکت کے اعتبار سے اسلام قبول کر لیا تھا، سمجھ گیا؟ ہاں، دبدبا دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، تو ایسے اطراف عرب میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ بہت سخت مسئلہ تھا کہ ہمارے قوم کے بہادر قسم کے لوگ باہر چلے جائیں، اور اسلام کے لیے یہیں مدینے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، خطرہ رہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ اکٹھا ہو کر کے، کچھ صحابہ کرام اکٹھا ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں، مصلحت یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ شہر مدینہ اپنے بہادروں سے خالی ہو، اور ہمارے جو بہادر قسم کے لوگ ہیں وہ باہر جا کر کے جنگ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر سنیے، مصلحت کی بات کرنے والوں کے لیے کیسا درس چھوڑا سیدنا صدیق اکبر نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو جرت الکراب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں، ہمارے شہر کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیویوں کے قدموں کو پکڑ کر کے کتے گھسیٹیں، ایسے حالات خراب ہو جائیں، تب بھی میں اس لشکر کو اس جماعت کو واپس نہیں کر سکتا ہوں، لوٹا نہیں سکتا ہوں جس کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے، جس جھنڈے کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بلند کیا ہے، جو فریرا، اس کو میں سرنگو نہیں کر سکتا ہوں، اس کو میں جھکا نہیں سکتا ہوں۔ لشکر جیسے میرے آقا نے جاری کیا ہے شام کی طرف جائے گا، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، کیونکہ صدیق اکبر کا وہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے، اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا اس پلڑے پر بھاری نظر آئے گا جس پر پورے امت کا ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کا کیسا ایمان ہے، اور ایمان ہے کیا؟ محبت رسول ہی تو ہے، اطاعت رسول ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم حالات کے خراب ہونے کی بات کر رہے ہو، حالات خراب ہو جائے، نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہوں۔ نبی نے اس لشکر کو روانہ کیا، لشکر جائے گا، اور اسی حوصلے کے ساتھ آپ نے لشکر کو روانہ کر دیا۔ جب لوگوں میں بات پہنچی کہ ان کے نبی کا ابھی وصال ہوا، اور یہاں سے لشکر جو ہے ملک شام کی طرف جا رہا ہے، جو مرتد ہو رہے تھے سنبھل گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اسلام کی جڑیں بڑی مضبوط ہو چکی ہیں، اب اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہوش ٹھکانے ہو گئے، اور یہ لشکر جو گیا ملک شام میں الحمدللہ اس کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو دیکھیے، محبت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ عشق رسول بڑھائیے اپنے اندر، یا ایسی قوت ہے کہ جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد کا اجالا کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مزاج ہم کو دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کی بوٹیوں کو، جسم کے بوٹیوں کو پرندے نوچ کر کھائے، ایک روایت میں ہے،
تو یہ ابو بکر گوارا کر سکتا ہے، مگر نبی نے جس لشکر کو روانہ کر دیا اس کو واپس ابو بکر نہیں بلا سکتا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلی تصوف کی کتاب لکھی ہے قوت الاخیار، اس کے اندر ایک مشہور حدیث انہوں نے کہا، مشہور حدیث نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے آسمان سے لٹکتی ہوئی ایک ترازو دکھائی گئی جس کے ایک پلڑے پر مجھے رکھا گیا اور سارے لوگوں کو دوسرے پلڑے پر، تو میرا جو پلڑا تھا ترازو کا وہ بھاری تھا، بھاری نظر آیا۔ اور پھر میری ساری امت کو ایک طرف اور ابو بکر کو ایک طرف رکھا گیا تو ابو بکر کا پلڑا سب پر بھاری نظر آیا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 پر ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نمبر 1 پر رکھے گئے اور نمبر 1 پر امت میں جنت میں بھی جائیں گے۔ جس کو نبی نے نمبر 1 عطا فرما دیا ہے اس کا نمبر کوئی گرا نہیں سکتا ہے، وہ تو گر جائے گا، لیکن ابو بکر کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ان کا جھنڈا بلند رہے گا، بلکہ ان کے جھنڈے کو بلند کرنے والے بلند رہیں گے، کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ ان کی تو بلندی تو ہماری نگاہ، ہماری ٹوپی گر جائے نہیں پہنچ سکتے اس کی بلندی تک، سمجھ گیا؟ ہاں، لیکن ان کے وفادار بن جاؤ گے تمہیں بھی بلندی مل جائے گی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گلی کا گدا بنا کر کے ہم سب کو رکھے اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے خوب خوب اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔